بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 31339990۔ آج کی ہماری دوا بیسیلینیم، اس کے پروور ہیں ڈاکٹر برنٹ۔ 1885 سے 1890 کے درمیان انہوں نے اس کے اوپر کام کیا۔ ہومیوپیتھک کا ایک نوسوڈ، کنگڈم نوسوڈ، پھیپھڑوں کا جو متاثرہ حصہ ہوتا ہے، انفیکٹڈ حصہ ہوتا ہے، اس کے ٹیشوز سے یہ دوا بیسیلینیم بنائی جاتی ہے۔ بیسیکلی نوسوڈ ایک گریک ورڈ ہے، لفظ ہے، جس کے لغوی معنی ہے بیماری۔ ہومیوپیتھی میں بیمار اعضاء سے، پس سیل سے، خون سے، جراثیم سے، بیمار پھیپھڑوں سے نکلنے والے بلغم سے، پیپ سے، ٹیشوز سے بھی دوائی بنائی جاتی ہیں، جسے ہم نوسوڈ کہتے ہیں۔ یہ ہومیوپیتھک کی اہم ترین ادویات ہوتی ہیں۔ یہ ایک انٹر کرنٹ دوا بھی کہلاتی ہیں، یا انٹر کیورنٹ ریمیڈی کہہ سکتے ہیں۔ انٹر کیورنٹ یا انٹر کرنٹ ریمیڈی کا استعمال پرانے پیچیدہ امراض کے دوران کرتے ہیں، جب مریض علاج کے دوران ایکیوٹ بیماری یا دوا کے اثرات میں رکاوٹ لے کر آتا ہے۔ پیچیدہ اور پرانے امراض میں انٹر کرنٹ ریمیڈی دوا کو ہمیشہ اونچی طاقت میں استعمال کرنا چاہیے، اور اسے بار بار دہرانا نہیں چاہیے۔ جبکہ ایکیوٹ بیماری میں اسے ہم انٹر کرنٹ ریمیڈیز کو نچلی طاقتوں میں بھی دے سکتے ہیں اور اونچی طاقتوں میں بھی دے سکتے ہیں، اور بار بار دہرایا بھی سکتے ہیں۔ خصوصاً نوسوڈ ادویات کو ہمیشہ اونچی طاقت میں ہی استعمال کرنا چاہیے، اور انہیں بار بار دہرانا نہیں چاہیے۔ اس دوا کا مریض انتہا کا چڑچڑا، اداس، وہمی، تیز و تند مزاج، کتوں کا، خصوصاً کالے کتوں کا اسے خوف پایا جاتا ہے۔ اس دوا کا مریض بات بات پر غصہ کرتا ہے، ذرا سی بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کھانسی، چڑچڑاپن اور سر درد، اگر یہ تینوں ایک ساتھ ہوں تو ہمیں بیسیلینیم کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یا ایسا سر درد کہ سر کو کسی رسی یا لوہے کی پٹی سے جکڑ دیا ہو، اس میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ اس دوا کا مریض کمزور چھاتی والا، دبلا پتلا ہوتا ہے، اس کے شانے، شولڈرز چھوٹے یا کم چوڑے ہوتے ہیں، جو ٹھنڈ سے جلد حساس ہوتا ہے، ٹھنڈ سے جلدی ٹھنڈ کے اثرات میں جلدی آ جاتا ہے، اور کھلی ہوا میں اپنے آپ کو وہ بہتر محسوس کرتا ہے۔ اس دوا کے مریض کو صبح سویرے اسہال ہوتے ہیں۔ اسکول جانے والی بچیوں کا سر درد، یا ان لوگوں کا سر درد جو کافی عرصے سے
چل رہا ہو ان کے لیے یہ دوا نعمت سے کم نہیں۔ اس دوا کا سر درد دائیں آنکھ سے شروع ہو کر پیچھے گدی تک جاتا ہے، اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سر کو کسی لوہے کے کڑچے میں یا لوہے کی پٹی میں دبوچ رکھا ہے، یا اس کے سر کے گرد لپٹی ہوئی ہے۔ اس دوا کا مریض بچہ نیند میں دانت کٹکھٹاتا ہے۔ یہاں ہمیں سائنا بھی نظر آئے گی، نیٹرمفاز بھی نظر آئے گی۔ ایسے مریض جنہیں ٹی بی تپ دق نہ ہو، پر ان کی علامات تپ دق کی یا ٹی بی کی سی علامات ان کے اندر واضح ہو رہی ہوں، بلغم بکثرت بن رہا ہو جس کا اخراج مشکل سے ہو رہا ہو، ان کے لیے یہ دوا بہت مفید ہے۔ یا یہ دوائی ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو بار بار جلد ٹھنڈ کے اثر میں آ جاتے ہیں، جن کی چھاتی پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں۔ یہ دوا بلغم بننے کے عمل کو ختم کرتی ہے، آکسیجن جسم کے اندر آکسیجن لیول کے جذب ہونے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ پیلا زردی مائل بلغم لچھے دار، یعنی کہ مریض جب بلغم باہر تھوکتا ہے تو اس کے بلغم کے اندر ببلز بنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہوا، یعنی کہ اگر آپ پانی کے اندر کوئی ببلز بنانا ہو تو ہلکے ہلکے سے ہوا مارتے ہیں تو اس میں ایک ببلز بن جاتے ہیں، تو بلبلے سے بن جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کے بلغم کے اندر بھی بلبلے سے بنے ہوئے ہوں گے۔ تو ایسی یہ مین ایک اس کی سمٹم ہے ایسے لوگوں کی جن کے جسم میں بلغم بہت زیادہ بن رہا ہو، اور اس کا اخراج جو ہوتا ہو وہ پیلا زردی مائل ہو، اور وہ بلغم جو ہو سفید بلغم بھی ہوتا ہے اس میں اکثر مریضوں میں، اور وہ بلغم لچھے دار ہو، بلبلے اس میں ہوں، ہوا اس میں نظر آ رہی ہو، بلبلے دار بلغم ہو، تو اس میں آپ کو کبھی بیسیلینیم کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بلغمی دمہ میں بھی یہ دوا بہت مفید ہے۔ ایسے بوڑھے افراد جنہیں ٹی بی دق کبھی کسی زمانے میں ہوا ہو یا نہ بھی ہوا ہو، پر ان کو مسلسل کھانسی رہتی ہو، ان کے پھیپھڑوں میں بلغم کا اجتماع ہو، اور بلغم وافر مقدار میں خارج بھی نہ ہو رہی ہو، بڑی مشکل سے خارج ہو رہی ہو، یا پرانی پیچیدہ کھانسی میں مفید ہے۔ رات میں یا ایسے لوگ جن کی کھانسی خصوصاً رات میں بڑھ جاتی ہے، اسموکرز کی کھانسی، تمباکو نوشوں کی کھانسی جو اکثر رات میں نیند میں ان کو بڑھ جاتی ہے، بلغم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بلغم نکلتا نہیں ہے، بڑی مشکل سے نکلتا ہے، بلغم سینے میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بھرا پڑا ہے، پر بلغم نکل نہیں پا رہا ہوتا، وہ چپکا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کی دوائی جو ہے وہ بیسیلینیم ہے۔ یا بوڑھے افراد کو نیند کے دوران سانس لینے میں مشکل ہونا، جسے ہم سلیپ اپنیا کہتے ہیں، میں بے حد مفید ہے۔ نمدار موسم یا مرطوب موسم یا سمندری علاقوں میں دمہ ہونے والوں کی خاص دوائی، یعنی کہ کراچی جو ساحل سمندر کے علاقے میں رہتے ہوں، اس کے قرب و جوار میں رہتے ہوں، ایسے لوگوں کی دوا جنہیں دمہ ہو اور وہ سمندر کے قریب رہتے ہوں، تو ان کی دوا بیسیلینیم ہے۔ الرجیکل برونکائٹس، کرونک برونکائٹس، کرونک ایکستھما کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوا لنگس ٹیوبرکلوروسس کی بھی بہت اچھی دوا ہے۔ ایسے مریض جن کی خاندانی ہسٹری میں دق نہ ملے، یعنی کہ کیس ٹیکنگ کے دوران ان کی خاندانی فیملی ہسٹری میں انہیں دق نہ ملے، تب دق ٹیوبرکلوسس نہ ملے، پر مریض کے اندر آپ محسوس کر رہے ہوں کہ اس کے اندر ٹیوبرکلوسس کی سمٹمز پیدا ہو رہی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ نعمت سے کم دوا نہیں۔ بار بار گلے ٹونسلس کا آنا، ٹونسلس میں انفیکشن پڑ جانا، سوج جانا، سائز میں بڑا ہو جانا، اس میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ بیسیلینیم جتنی چھاتی کے امراض کے لیے مفید ہے، اتنی ہی یہ دوا
جلدی امراض کے لیے بھی بےحد مفید ہے۔ یہ دوا رنگ ورم، داد، چنبل کو ختم کرتی ہے، اس کے لیے بہترین دوا ہے اور جلدی امراض کو دور کرنے میں بےحد مفید ہے۔ آنکھوں کی پلکوں کا داد یا چنبل میں بےحد مفید ہے۔ آئی بروز کا، جسے ایگزیما کہتے ہیں، بار بار داد ہونا کہ رنگ ورم بار بار بن رہا ہے، بار بار داد بن رہا ہے، اس میں بھی یہ دوا اگر ہائی پوٹنسی میں دے دی جائے تو یہ کیفیت مریض کی ختم ہو جاتی ہے۔ فنگل انفیکشنز جو اکثر پاؤں کے اندر ہو جاتے ہیں، انگلیوں میں ہو جاتے ہیں، جلد میں ہو جاتے ہیں، بغلوں میں ہو جاتے ہیں، پسینے والی جگہوں پہ ہو جاتے ہیں، اس میں بھی یہ بےحد مفید دوا ہے۔ سر کے بالوں کی ایک بیماری ہے پلیکا پولونیکا، اس میں بال جو ہوتے ہیں، سر کے جو بال ہوتے ہیں وہ آپس میں اتنے چپک جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ گریس لگا کر یا گلو لگا کر ان کو چپکا دیا گیا ہو۔ یہ ایک قسم کا فنگل انفیکشن ہے، جلد کی، سر کی جلد میں سے ایک مواد کا اخراج ہوتا ہے، اس مواد کے اخراج کی وجہ سے سر کے سارے بال آپس میں چپک جاتے ہیں، اس کے لیے یہ بہترین ادویات میں سے ایک دوا ہے۔ انتڑیوں، انٹسٹائن کی ٹی بی ہو، آنتوں میں گانٹھیں پڑ جائیں، صبح ناشتے کے بعد فوراً اسہال آ جائیں، اس دوا کے لیے یہ دوا بےحد مفید ہے۔ دانتوں پہ چپکا ہوا ٹارٹر، اس کو یہ اکھاڑ پھینکتی ہے۔ گردن کے غدود کا بڑھ جانا میں بھی، جس میں بخار ہو، سوزش ہو، درد ہو، تو اس میں یہ بےحد مفید ہے۔ اکثر بچوں کی گردن کے غدود پھول جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، باقاعدہ گانٹھیں سی بن جاتی ہیں، وہاں پر بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ بیسیلینیم ایک بہت بڑی دوا ہے، ڈیپ پیکٹنگ ریمیڈی ہے، پولیکرسٹ ریمیڈی ہے تقریباً، اور انٹرکیورنٹ ریمیڈی ہے۔ بہت ساری باتیں رہ گئیں، تشنگی رہ گئی، زندگی بخیر رہی، تو دوبارہ بیسیلینیم کے اوپر تفصیلی آڈیو دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔